پیارے دوستو، حج سے قبل دوران عمرہ حاجیوں نے خانہ کعبہ کے عین اوپر ایک ایسی مخلوق دیکھی کہ سب دنگ رہ گئے۔ ہوا میں معلق یہ کوئی فرشتہ تھا یا کچھ اور؟ اس مخلوق نے مسلمانوں کو کیا پیغام دیا، یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حج کا موسم آن پہنچا ہے اور دنیا بھر سے بیشتر مسلمان حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کر رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب میں مقیم کئی شہری اس کوشش میں ہیں کہ حج سے قبل عمرہ ادا کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں خانہ کعبہ میں رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ گزشتہ روز بھی بہت سے مسلمان عمرہ ادا کرنے خانہ کعبہ پہنچے۔ انہی زائرین میں ایک محمد عاقب نامی نوجوان بھی تھا، جس کے ساتھ ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ وہ اپنی زندگی میں 3 بار عمرے کی ادائیگی کے لیے آ چکا تھا۔ اس بار جب وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ آیا تو وہاں ایک ایسا معجزہ رونما ہوا کہ جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے طواف کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا اپنی دعاؤں کی قبولیت کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گڑ گڑا کر خدا سے دعائیں کر رہا تھا اور بار بار کعبہ شریف کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے اپنی جھولی پھیلا رہا تھا۔ ابھی وہ انہی دعاؤں میں مشغول تھا کہ اسے اپنے قریب انتہائی محصور کر دینے والی خوشبو آئی۔ اس نے اس خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا تو اسے یوں لگا جیسے اس کی دعاؤں پر آمین کہہ دی گئی ہو۔ یہ خوشبو اسے اپنے انتہائی قریب محسوس ہو رہی تھی۔ عاقب نے دعا ختم کی اور ہاتھ چہرے پر پھیرنے کے بعد خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے دائیں جانب دیکھا تو تبھی ایک شخص اس کے قریب سے گزر کر خانہ کعبہ کی جانب جا رہا تھا۔ عاقب نامی نوجوان بغیر پلکیں جھپکائے اس شخص کی جانب دیکھنے لگا، جو اس قدر پرکشش شخصیت کا حامل تھا کہ عاقب کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس شخص کو یوں ہی دیکھتا رہے جو اب خانہ کعبہ کا غلاف چوم رہا تھا۔ وہ شخص بھی خانہ کعبہ کا غلاف چوم کر سر جھکائے نہ جانے کیا دعا مانگ رہا تھا کہ اچانک آسمان پر بادل نمودار ہونے لگے۔ وہ بادل بالکل سیاہ گھٹا کی مانند تھے۔ پیارے دوستو، حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بادل اچانک سے خانہ کعبہ کے عین اوپر نمودار ہوئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک نورانی مخلوق نظر آنے لگی۔ ہوا میں اڑتی ہوئی وہ مخلوق انتہائی نورانی تھی۔ یہ معجزہ طواف کرتے کئی لوگوں نے دیکھا، سب کے ہوش اڑ چکے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ مخلوق کون ہے، یہ کوئی فرشتہ تھا یا پھر کوئی جن، کسی کو علم نہیں تھا۔ لیکن اسے دیکھ کر تمام زائرین اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ عاقب نامی نوجوان بھی ڈر چکا تھا۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں خانہ کعبہ کی جانب دیکھا تو وہی بزرگ وہاں موجود تھے، جن کا چہرہ اس قدر نورانی اور مطمئن تھا کہ عاقب حیران رہ گیا، کیونکہ وہ آسمان کی جانب دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ آسمان میں معلق نورانی مخلوق سے باتیں کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے اپنا سر جھکایا اور غلاف کعبہ چوم لیا۔ عین اسی وقت آسمان میں موجود نورانی مخلوق غائب ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر عاقب کو لگا کہ ہو نہ ہو ان بزرگ اور نورانی مخلوق کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ عاقب اسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک وہی بزرگ عاقب کے پاس آئے اور پھر مسکرا کر کہنے لگے، محمد عاقب، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر، خدا تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے۔ عاقب نے جب ان بزرگ کے منہ سے اپنا نام سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بے یقینی سے بزرگ کو دیکھنے لگا۔ عاقب نے نہ چاہتے ہوئے بھی بزرگ سے سوال کر دیا کہ بابا جی، آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ میں نے تو آپ کو بالکل بھی نہیں پہچانا۔ بزرگ کہنے لگے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے والد کا کیا نام ہے، یہاں تک کہ تمہارے دادا اور پردادا کا نام بھی جانتا ہوں۔ یہ سن کر عاقب نامی نوجوان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگا، مگر وہ بزرگ انتہائی نرم لہجے میں کہنے لگے کہ شام کو فلاں جگہ پر میں تمہارا انتظار کروں گا، تم وہاں پر ضرور آنا۔ اور پھر وہ بزرگ ہجوم میں چلتے چلتے غائب ہو گئے۔
پیارے دوستو، یہ صورتحال عاقب کے لیے انتہائی حیران کن تھی۔ خیر وہ شام کو بزرگ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ مکہ سے باہر ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس میں ایک چھوٹی سی غار موجود تھی۔ بزرگ اسی غار میں بیٹھے عاقب کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے عاقب کو آگے بڑھ کر یوں گلے لگایا جیسے کہ صدیوں سے عاقب کو جانتے ہوں۔ پھر انہوں نے عاقب کو اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کئی سوالات گردش کر رہے ہیں۔ در حقیقت میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے یہاں آیا ہوں، مگر اس سے پہلے تم میرا ماضی سن لو۔ عاقب ان کی ہر بات بڑے غور سے سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، میں آج سے 10 سال پہلے بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ میں تو انتہائی گنہگار شخص ہوں۔ میں نے تو کبھی نماز تک نہیں پڑھی تھی، پیشے سے ڈاکو تھا اور لوٹ مار کیا کرتا تھا، مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ میری زندگی بدلنا شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے میرا ضمیر جھنجھوڑنے لگا، مجھے اپنے کام سے نفرت ہو گئی، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب میں سجدے میں گر کر رو رو کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ میں نے خود کو ہر گناہ سے پاک کرنے کے لیے اتنی عبادت شروع کر دی کہ مجھے روحانیت کا علم حاصل ہونے لگا۔ میرے دل میں اس قدر سکون اور معرفت اتری کہ میں کوئلے سے کھرے سونے میں تبدیل ہو گیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ خدا نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میں خوشی کے مارے رو رو کر خدا کی عبادت کرتا رہا کہ نہ جانے میرا کون سا عمل خدا کو اس قدر پسند آیا کہ اس پاک ذات نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا۔ یہ سن کر عاقب حیران تھا کہ ایک گنہگار شخص بھلا اس قدر نیک کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے آسمان سے فرشتہ بھی اتر آئے۔ عاقب ان بزرگ سے پوچھنے لگا کہ اگر آپ اس قدر گنہگار تھے تو پھر آج خانہ کعبہ میں جو معجزہ ہوا اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا وہ نورانی مخلوق آپ کے لیے نمودار ہوئی تھی؟ پیارے دوستو، اس پر بزرگ کہنے لگے کہ مجھے ایک سوال بہت عرصے سے پریشان کر رہا تھا کہ آخر مجھے ہدایت کیسے ملی؟ میں تو بہت گنہگار تھا۔ بے شک ہدایت عطا کرنے والی رب کی ذات ہے، مگر یہ بات اندر ہی اندر مجھے الجھا رہی تھی کہ 30 سال تک میں ڈکیتیاں کرتا رہا، کسی بھی وقت مجھے ہدایت مل سکتی تھی۔ آخر ایک رات میں ایسی کون سی تبدیلی رونما ہوئی جو مجھے برائی سے نفرت اور اچھائی سے محبت ہونے لگی؟ میں نے بہت بار خدا کی ذات سے یہ سوال کیا اور ہر بار خواب میں بس یہی منظر نظر آیا کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک خوش شکل نوجوان ہے جو دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھ سمیت راہ راست سے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو ہدایت عطا کر اور انہیں نیکوکار بنا دے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ آج میں خانہ کعبہ میں دعا کر رہا تھا تو میری نظر تم پر پڑی تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جو مجھے خواب میں دکھائی دیتا تھا۔ عاقب اصل بات یہ ہے کہ مجھے ہدایت تمہاری دعا کی وجہ سے ہی ملی ہے اور میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ عاقب یہ سن کر رونے لگا کیونکہ وہ ہر نماز کے بعد یہی دعا کرتا تھا کہ یا رب مجھ سمیت تمام مسلمانوں کی رہنمائی کر اور انہیں ہدایت دے تاکہ وہ سیدھے رستے پر چل سکیں۔ شاید یہ اسی کی دعا تھی کہ جس کی بدولت ایک گنہگار شخص کو ہدایت نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی دعا کریں تمام مسلمانوں کے لیے کریں، کیا خبر کس کی دعا کب قبول ہو جائے اور کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں آپ کی دعا سے بدل جائیں۔